میڈیا کے افراد سے درخواست ہے وہ کوشش فرمائیں کہ جہاں جو زیادتی ہوتی ہے اس کی بنیاد کو حکمرانوں کو اور عوام کو نوٹ کروائیں کہ یہاں جو بھگدڑ مچی، لڑائی ہوئی یا فیرن تک نوبت پہنچ گئی، مسئلہ زیادہ بگڑ گیا، اس کی بنیاد جو ہے حضور اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت پر تبرہ ہے، جس سے مسلمانوں کے ایمانی جذبات جو ہے وہ اشتعال میں آئے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور یہ کسی جماعت کی بات نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا اپنا ایمان ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس پر نشاندہی اس کی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میں ان کی گستاخیوں کا بات کر رہا تھا، چلتے چلتے سلسلہ یہاں تک بڑھ گیا کہ کراچی ایکسپریس اور سکھر کراچی سے سرگودا جانے والی سپر ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس کراچی سے چلتی ہے۔ ملیر اور انچولی کے شیعوں نے فیصل رضا عابدی جو سینیٹر ہے اور پیپل پارٹی کا ذمہ دار افسر ہے اور زرداری کا دستے بازو ہے، اس کے حکم اور آرڈر پر ٹرین کو روک کر ایک گروپ کی صورت میں وہاں پر ٹرین پر پیغمبر کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان کے نام لکھے اور اس سے بھی آگے امام الانبیاء کی زوجہ طیبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لکھا اور ساتھ ننگی اور غلیظ گاڑیاں لکھی۔ وہ ٹرین کراچی سے چل کر سرگودا تک آئی، نہ حکومت حرکت میں آئی، نہ ایجنسیوں نے نوٹس لیا، نہ قانون حرکت میں آیا۔ اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات، اور پورے ملک کا مسلمان جنہوں نے اس کو دیکھا سب کو سون گیا، نہ کوئی جماعت غیرت میں آئی، نہ مذہبی جماعت، نہ سیاسی جماعت، نہ لیڈر، نہ کوئی ذمہ دار میدان میں نکلا سوائے میری جماعت کی قیادت کے چند افراد کے جنہوں نے اس پر احتجاج کیا ہے، کر رہے ہیں۔ اور کیا پیغمبر کی زوجہ طیبہ امی عائشہ صدیقہ کا صرف سپاہ صحابہ سے تعلق ہے، ان کے ساتھ اور کسی کا تعلق نہیں ہے؟ اور اس پر کوئی نوٹس نہیں، تاحال 1 مہینہ ہونے والا ہے، مقامی انتظامیہ کو معطل کیا گیا، اس کے علاوہ بطور خاص اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور اس کا یہ واضح ثبوت ہے، یہ میرے پاس موجود ہے تصویریں، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کی اور یا کسی اور جگہ کی بات نہیں۔ ان تصویروں میں یہ ابتدا میں اس کی تفصیل لکھی ہے، آگے چل کر یہ تصویریں ہیں جن پر ابو بکر، عمر کا نام، امی عائشہ کا نام لکھ کر یہ ساری ننگی غلیظ گالیاں لکھی۔ میں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ آپ ان کو پڑھ کر کے صبر کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ سنے حکمران بھی، سنے میڈیا والے بھی، اس پر غور کرے، ایجنسیوں والے بھی غور کرے۔ ظالموں، تمہیں یہ تو نظر آتا ہے ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں، لیکن کبھی تمہارے ایمان نے بھی غیرت نہیں کھائی کہ شیعہ نبی کو اور نبی کی بیویوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے تمہارا قانون حرکت میں نہیں آتا، اس کے لیے تمہاری غیرت ایمانیہ حرکت میں نہیں آتی۔ اس اتنے بڑے ظلم اور زیادتی کے بعد یہاں پر پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کی بیٹیوں کے متعلق غلیظ گندی گالیاں لکھی جائیں اور نامی لکھے، حکم دے کر لکھے، اس کے لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم بھی بغیرت بن کر خاموش ہو جائے اور شیعہ کو کافر تک نہ کہے؟ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بس بات سنے بھائی، حکمران اس کا نوٹس لے، میں اس تبرے کا، اس جاتی کا حکومت نوٹس لے۔ اگر کہتی ہمیں پتہ نہیں تو تمہیں باقی تو پتہ لگ جاتا ہے، مجاہدین کدھر ہیں، اہل حق کدھر ہیں، مدارس کہاں ہیں، ان میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ بغیر تو تمہیں یہ نہیں پتہ لگتا صحابہ کا دشمن کدھر ہے، نبی کا دشمن کدھر ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے تم تنخواہیں کس بات کی لیتے ہو، ڈپٹی کس بات کی دیتے ہو؟ میں ذمہ داری سے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اسٹیشن کی انتظامیہ، ریلوے اسٹیشن کی انتظامیہ کو شامل تفتیش کر کے ان سے پوچھا جائے، لسٹیں نکلوا کر ان بے ایمانوں تک پہنچا جائے، یا فیصل رضا عابدی کو گرفتار کر کے اس سے تفتیش کر کے پوچھا جائے، بات سامنے آ جائے گی۔ اگر کہتے ہو ہمیں نہیں پتا یا کس نے لکھا، تو میں کہتا ہوں اس کا ذمہ دار صدر زرداری ہے، اس لیے کہ تیرے عقیدہ کے لوگوں نے یہ بغیرتی کی ہے۔ اور اس پر ہم گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کا ذمہ دار، گستاخ اہل بیت کا ذمہ دار پاکستان کے صدر کو سمجھے گے کہ وہ ہر دن ایران کے چکر لگا کر کے پالیسی لے کر کے آتا ہے پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ بنانے کی سازش کرنے کے لیے۔ یاد رکھو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ سپاہ صحابہ وہی ہے جس کی تربیت جنگوی نے کی تھی، یہ سپاہ صحابہ وہی ہے جس کی تربیت فاروقی نے کی تھی، یہ سپاہ صحابہ وہی ہے جس کی قیادت اعظم طارق نے کی تھی۔ اگر تم دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کرو گے اپنے اقتدار کے بل بوتے پر، تو علی شیر حیدری اور احمد لدھیانوی
کی قیادت میں یہ سپاہ صحابہ وہی طوفان بن کر وہی آتش بن کر کے ٹکرائے گی اور تمہیں شیعت کو پاکستان سے بگا کر دم لیں گے, خاک میں ملا کر دم لیں گے. اس کے لیے اگر آپ کو دعوت دی جائے, ایک منٹ, اس کے لیے اگر آپ کو بلایا جائے, قیادت پالیسی دے, حکم دے, میدان میں آؤ گے؟ پیغمبر اور صحابہ کی عزت کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرو گے؟ یہ بے حسی کی انتہا نہیں. ایک شخص کو نااہل قرار دیا جائے, میں یہ پاکستانی مسلمان قوم پر حیران ہوں. ایک شخص کو نااہل قرار دیا گیا, اس کی نااہلیت کو یعنی کہ سائڈ پہ وہ کر کے اس کو اہل ثابت کرنے کے لیے, اس کی اہلیت کو بحال کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت بھی ہے, توانائیاں بھی ہیں اور گاڑیاں بھی ہیں, تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, تم جلوس نکال کر کے سیاسی طور پر ایک شخص کی اہلیت کو بحال کروانے کے لیے میدان میں آ سکتے ہو, اور نبی اور نبی کے صحابہ کی عزت کو بحال کرانے کے لیے, قانون کو بحال کروانے کے لیے میدان میں نہیں نکل سکتے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی غیر آ کر کے کرے گے, کوئی فرشتے آ کر کریں گے. یہ میری تیری کمزوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم اور آپ اس مسئلے پر اپنی بھرپور غیرت کا مظاہرہ کرتے, جب یہ واقعہ ہوا تھا کراچی سے پشاور تک کوئی ٹرین لینڈ پر نہ آتی, کوئی افسر اپنے دفتر میں نہ بیٹھتا, آپ نے چل کر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنا تھا, حکمرانوں کو مجبور کر دینا تھا, جب تک سرعام و پھانسی پر لٹکے ہوئے نظر نہ آتے اس وقت تک سکون نہیں کرنا تھا. تقاضا تو یہ ہے. بہرحال اگر اس کے لیے پالیسی اور حکم آئے تو آئندہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو. ابھی مولانا نثار صاحب تفصیل بتا رہے تھے. اس سے بھی بڑھ کر زیادتی یہ کہ گلگت کے علاقے میں یہ پہلے بھی مسئلہ چلا تھا, اب پھر شیعہ کفن پہن کر روڈ پر آئے ہوئے ہیں اور اہل سنت پر مظالم کر رہے ہیں. حمایت اللہ خان وہاں کے جو MNA یہاں تشریف رکھتے ہیں, مولانا نثار صاحب, مولانا حسین طارق صاحب, یہ سارے ذمہ دار, تفصیلات ان کے علم میں ہے. وہ دوبارہ کفن پہن کر میدان میں آئے ہوئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں صحافی حضرات سے مخاطب کر کے ایجنسیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلیمی نصاب سے ابو بکر و عمر عثمان کے ناموں کے ساتھ حضرت اور صدیق کا لفظ, عثمان ذی النورین کا لفظ, ٹوکے اعظم کا لفظ, حضرت عائشہ کے نام کے ساتھ صدیق کا لفظ نکالا جائے. اور یہ متنازع تعلیم نصاب ہے. اس پر مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جرت کا مظاہرہ کر کے حکمرانوں کو خبردار کیا تھا. آج اعظم طارق کے اسی لین اسی پروگرام کو لے کر چلنے والی میری قیادت سٹیج پر آپ کے سامنے موجود ہے. حکمرانوں کو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں, خبردار, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے, مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. اگر میر ہزار خان بجرانی نے شیعت کی ایجنٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں نصاب تعلیم میں تبدیلی کی کوشش کی تو انشاءاللہ یہ حکومت کی تبدیلی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. اور صرف تبدیلی تک ہم خاموش نہیں ہوں گے. ان بے ایمان افسروں کے نام لے کر کے جو صحابہ کی گستاخی کی سرپرستی کرتے ہیں, اگر تم پھر بھی نواز آئے, ہم تو قانون میں دائرے میں رہ کر کے اپنی جماعت کو پرامن طریقے سے لے کر چل رہے ہیں, احتجاج کیا بھی ہے, کرتے رہیں گے, لیکن تم بدماشیوں سے اور شیعت کی ایجنٹی سرپرستی سے بات نہیں آؤ گے تو میں فیصل رضا عبدی, فیصل صالح حیات کو اور اوپر ان پر سرپرستی کرنے والا زرداری کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں جو یہاں شیعت کو ہوا دے رہا ہے, اس فطرے کو دوبارہ سر پر چڑھنے کا موقع دے رہا ہے. انہیں میں کہنا چاہتا ہوں باز آ جاؤ, نہیں تو اخبارات کے ذریعے تمہارے نام طالبان تک بھیجیں گے, پھر تم جانو اور طالبان جانے. اس کے علاوہ تمہارا کرتے لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانا کرتے. جب بار بار تمہیں کہا گیا یہ شر انگیزی ہے, اشتعال انگیزی ہے, حیا کیوں نہیں کرتے, نوٹس کیوں نہیں لیتے ہو, یہ باپ لگتے ہیں تمہارے. ٹھیک ہے, جو افسر اس جاتی سے بات نہیں آئے گا اس کے لیے پھر اگلا قدم ان کے حوالے کریں گے. ٹھیک ہے نا, ہونا چاہیے نا, ان کے حوالے کریں گے. پھر نہ میری قیادت کے در پر ہاتھ باندھتے جی خدا را منت کرو, طالبان کی منت کرو, ان کو صبر و تحمل کا سبق دو, سنا کرو, ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں, مجبور ہیں, خدا را ان کو خاموش کراؤ. ہم پھر کوئی